وہاں چلے جائیے. آپ وہاں جا کر اگر نہیں آتا آپ اس کو چھیڑنا شروع کر دیجئے تو دیکھ دیکھ کر آپ جناب کیا کر رہے ہیں؟ کہنے بھائی وہی دیکھ رہا ہوں میری ڈیٹ کہاں ہے. آپ کو کمپیوٹر آپریٹ کرنا آتا ہے یا نہیں؟ کبھی وہ تو نہیں آتا. کہ جب نہیں آتا تو آپ اسے چھوئیے بھی نہیں. یا علی یا علی یا علی توجہ فرما رہے ہیں آپ اسے چھوئیے بھی نہیں. کہ کیوں؟ کہ اگر آپ کو یہ آپریٹ کرنا نہیں آتا، چلانا نہیں آتا، آپ بجائے اس سے سیکھنے کے اسے ہی خراب کر دیں گے. ایک صلوات پڑھیے نا محمد آل محمد پر. میں بہت عظیم گفتگو آپ کے درمیان میں کر رہا ہوں، بس تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیے. جملوں کو ذہنوں میں محفوظ رکھیے تو انشاءاللہ آپ لطف اندوز ہوں گے. قرآن کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ. محفوظ محفوظ یہ ذہن میں رکھیے. کیا کہا؟ اگر آپ کو یہ چلانا نہیں آتا، آپ اس سے سیکھنا تو دور، آپ اسے ہی خراب کر دیں گے. اسی لیے اللہ نے قرآن کو ڈائریکٹ نازل نہیں کیا. یا علی یا علی یا علی. قرآن کو نازل کیا لوح محفوظ پر. اس لوح پر نازل کیا جہاں محفوظ ہے. لفظ محفوظ استعمال ہے، لوح محفوظ. پروردگار یہ محفوظ کیوں؟ کہ تاکہ وہی دیکھے جنہیں دیکھنا آتا ہے، وہی چلائے جنہیں چلانا آتا ہے، وہی استعمال کرے جنہیں استعمال کرنا آتا ہے. جنہیں استعمال کرنا نہیں آتا وہ قرآن سے بجائے سیکھنے کے، اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ محفوظ کر دیا. نہیں تم نہیں چلا سکتے، تم نہیں کر سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے، لے محفوظ. مالک پھر یہ قرآن سیکھیں گے کیسے؟ قرآن ان تک پہنچے گا کیسے؟ کہ ہم اس کا انتظام کر رہے ہیں. قرآن پورا محفوظ لوح محفوظ سے. لوح محفوظ سے جبرائیل لیتے، جبرائیل لے کر قلب پیغمبر پر نازل ہوتے، قلب پیغمبر سے ذہن پیغمبر پر آتا، ذہن پیغمبر سے صحابہ تک آتا. لکھنے والے لکھ لیتے، محفوظ کرنے والے محفوظ کر لیتے. ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے قرآن کو محفوظ کر لیتا. مالک کیا سب امتی ایسا کر سکتے ہیں؟ کہ یہی تو نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ لوح محفوظ ہے نورانی تختی، اور نورانی تختی کو وہی دیکھ سکتا ہے جس کی آنکھوں میں نور پایا جاتا ہو. تو نور سے بنا ہوگا، کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا. مالک یہ علی ہی کیوں دیکھ سکتے ہیں، دوسرے لوگ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کہ تم بھول گئے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے نور سے خلق کیا. پیغمبر نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. انا وعلی من نور واحد. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. حضور نے فرمایا متفقہ حدیث سے. اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. اپنے آپ کو نبی نے نور کہا. اس کے بعد اس نور کو تقسیم کیا گیا. آدھے نور سے میں بنا، آدھے نور سے علی بنے. تو محمد مصطفیٰ بھی نور، علی مرتضیٰ بھی نور، لوح محفوظ بھی نور، قرآن بھی نور، آیات بھی نور، اللہ بھی نور، جبرائیل بھی نور. تو اب نور کو پہنچانے کے لیے نوری کی ضرورت ہے، کوئی خاکے نہیں پہنچا سکتا. اب میں دلیل کام کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ اگر کسی نور کی چیز کو چھونا چاہیں تو نور کی چیز کو چھونے کے لیے نوری ہونا ضروری ہے. اگر نور کی چیز کو کوئی خاکی چھو لے جل کر خاک ہو جائے گا. اسی لیے نور کو چھونے کے لیے نوری ہونا ضروری ہے. اے میرے مالک، محمد کو لباس نورانیت میں بھیجا دیتا، لباس بشری میں کیوں بھیجایا؟
اگر صرف نورانیت میں آ جاتے تو لوگ پہلو میں بیٹھ کر صحابی نہیں بنتے، دور جا کر جل کر خاک ہو جاتے۔ نور کے بازو میں کون آتا کہ یہ تو نور ہے، جل جائیں گے، خاک ہو جائیں گے۔ اس لیے لباس بشریت میں بھیجا، مگر یہ بشر نہیں ہے، یہ نور ہے۔ اب لوگ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے خود قرآن مجید میں آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم جیسا ایک بشر ہوں۔ بات کا پڑھنا بہت آسان ہے، بات کا سمجھنا مشکل ہے۔ اللہ کے رسول نے بے شک یہ بات کہی، میں تم جیسا بشر ہوں، مگر پہلے یہ دیکھو یہ بات کس سے کہی، کہاں کہی، کب کہی۔ تو بات کا بیک گراؤنڈ جب آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول کے کہنے کا مقصد کیا تھا۔ پوری تاریخ کی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جب چادر کسا کا سایہ بنا، چادر کسا میں رسول آئے، علی آئے، زہرا آئی، حسن آئے، حسین آئے، تو ان چاروں کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم جیسا بشر ہوں، یعنی تم بھی نوری ہو میں بھی نوری ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ تو بڑی عظیم منزل ہے ذہن گرامی کہ قرآن لوح محفوظ پر محفوظ، اس کو محفوظ کیا اللہ نے، اور اس قرآن کے نزول کا ایک تسلسل قائم کیا۔ 23 برس تک اس طرح قرآن کا نزول ہوتا رہا اور پیغمبر اسلام اس کو بیان کرتے رہے۔ بعد پیغمبر اسلام جب اجماع قرآن کی بات آئے کہ آخر قرآن کو کیسے جمع کیا جائے، تو خلیفہ دوم نے خلیفہ اول سے فرمایا کہ آپ چونکہ خلیفہ وقت ہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ قرآن کے جمع کرنے کا حکم دیں اور قرآن کو جمع کروائیں۔ بات یہاں تک پہنچ چکی تھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا زید بن ثابت کو اس کام کے لیے معین کیا گیا اور زید بن ثابت نے قرآن مکمل جمع کیا۔ بہت ایک بات قابل غور انشاءاللہ، یہ آپ کے لیے نئی باتیں رہیں گی اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنیں گی۔ زید بن ثابت نے پورا قرآن جمع کیا اور جمع کر کے لا کر خدمت میں پیش کر دیا۔ عزیزان گرامی، اس قرآن کا ایک نام ہے جو لیا جاتا ہے۔ اس قرآن کو قرآن بھی کہا جاتا ہے، کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے، صحیفہ بھی کہا جاتا ہے، آسمانی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اسی قرآن کو ایک نام اور دیا جاتا ہے، اور الحمدللہ آپ یہاں پر بھی دیکھ لیں، وہ قرآن مجید یہاں پر بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی آپ کو مل جائیں گے۔ بڑی اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور بڑی ہی عظیم بات، اس قرآن کو خلیفہ اول کا نام بھی نہیں دیا جاتا، خلیفہ دوم کا نام بھی نہیں دیا جاتا، اسے خلیفہ سوم کا نام دیا جاتا ہے، صحیفہ عثمانی کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اکثر قرآن کے اوپر یہ کلمہ لکھا ہوا ملے گا۔ جمع کرایا خلیفہ اول نے، ان کا نام نہیں ہے۔ خلیفہ دوم نے مشورہ دیا، ان کا نام نہیں ہے۔ خلیفہ سوم کا نام اس میں موجود ہے۔ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، الایقان فی علم القرآن، علامہ جلال الدین سیوطی اگر یہ بات نہ لکھتے تو میں یہ بات پڑھتا بھی نہیں اور میں اس بات کی جرات بھی نہیں کرتا کہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ اول نے جو قرآن جمع کرایا تھا، آج جو قرآن ہے وہ قرآن وہ نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ خلیفہ اول نے جو قرآن جمع کرایا تھا، جو زید بن ثابت نے جمع کیا تھا، حکم خلیفہ اول کے خلیفہ دوم نے مشورہ دیا تھا آپ قرآن جمع کرائیے، اور ان کے دور میں ان کی حیات میں قرآن جمع کیا گیا۔ مگر آج جو قرآن ہمارے اور آپ تمام مسلمانوں میں پایا جاتا ہے وہ خلیفہ اول کا جمع کرایا ہوا نہیں ہے۔
یہ جو قرآن پایا جاتا ہے اس قرآن کو جمع کرایا خلیفہ سوم نے۔ اب یہ بڑے بڑوں کی بات ہے، میں اس میں کوئی گستاخی کوئی اپنی طرف سے نوٹ کوئی فٹ نہیں لگا سکتا کہ خلیفہ اول کے قرآن میں کیا کمی نظر آئی کہ خلیفہ سوم نے قرآن جمع کرایا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ مگر یہ نہیں ہے، میں یہ بات بھی آپ کے سامنے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ بات بھی نہیں، علامہ جلال الدین سیوطی نے بڑی ذمہ داری سے یہ بات بھی لکھی ہے کہ نعوذ باللہ وہ قرآن غلط تھا، یہ قرآن سے نہیں۔ قرآن جو خلیفہ اول نے جمع کرایا تھا وہی خلیفہ سوم نے جمع کرایا۔ جتنی آیات اس میں تھی اتنی آیات اس میں ہیں، جتنے الفاظ اس میں تھے اتنے ہی الفاظ اس میں ہیں، جتنے رکوع اس میں تھے اتنے ہی رکوع اس میں ہیں، جتنے قیام اس میں تھے اتنے ہی قیام اس میں ہیں، جتنے احکام کی آیتیں اس میں تھی اتنے ہی احکام کی آیتیں اس میں ہیں، جتنے قصص اس میں بیان کیے گئے تھے اتنے قصص اس میں بیان کیے گئے۔ قرآن میں واللہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ قرآن جو خلیفہ اول نے جمع کرایا تھا اس میں کوئی کمی نہیں تھی، مگر علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر علی خان فی علم القرآن میں لکھتے ہیں خلیفہ سوم نے یہ اعلان کیا قرآن کو جمع کیا جائے، تو لوگوں نے کہا جمع تو ہے، اب جمع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ نہیں، اب وہ قرآن نہیں چلے گا، قرآن کو پھر سے جمع کیا جائے گا اور اس قرآن کو جاری کیا جائے گا۔ حکم دیا گیا کہ جمع کرنا شروع کرو۔ زید بن ثابت نے جو قرآن جمع